اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی. وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سالار بیڈ روم میں چلا گیا تھا. وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا. وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی. اچھا ہے نا, اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے. اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا. وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی, لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی. اب ٹھیک ہے بندہ سوچے, لیکن اتنا بھی کیا سوچنا. مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا. وہ شدت سے اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا, اور 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا. وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی. سالار نے سکون کا سانس لیا. اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی, وہ جسے اس نے 9 سال چاہا, اور اللہ نے اس کی یکدم جھولی میں ڈال دی. اس کی ناشکری کیسے کر سکتا تھا؟ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی, اور یہی چیز اس کی سکون کی وجہ بنی. سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا. وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچ رہی تھی, اور وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا. کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا. یہیں بیٹھو, اس نے تہمکانہ انداز میں اس سے کہا. اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا اور پھر ارادہ بدل لیا اور وہ دوبارہ بیٹھ گئی, لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا ہاتھ ہٹا دیا. میرا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن پھر بھی آئی ایم سوری امامہ. اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا, اور امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں. وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا, لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں, اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا. نہیں, تم مجھے اگنور کرتے ہو. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا. اگنور؟ وہ بھونچکا رہ گیا. میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ ارے میں ایسا کر بھی سکتا ہوں کیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا, اور امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں. ارے یار, تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ کہ میں تمہیں اگنور کرتا ہوں؟ اگنور کرنے کے لیے کیا شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں یار میں. نہیں, لیکن تم کرتے رہے ہو. امامہ اپنی بات پہ ہی ٹکی ہوئی تھی. تم زبان سے ایک بات کہتے ہو, لیکن وہ بات کرتے کرتے رکی. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے سالار. اچھا رکو مت, کہتی رہو. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا. اچھا ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. وہ اسے بہت پیار سے سمجھانے لگا جیسے بچوں کو کوئی سمجھاتا ہے. ہاں شروع کرتے ہیں پہلی بات سے. میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا, آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا, اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دیا. ہاں, اور تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے, اور تم چاہتے تو تم جلدی بھی آ سکتے تھے. وہ رکی. اور کیا نہیں بتایا؟ سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا. وہ بچوں کی طرح اس سے سوال اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ بتائی جا رہی تھی. میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا, لیکن تم نے مجھے کال بھی نہیں کی. اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ پر لے کے جا سکتے تھے, لیکن تم مجھے نہیں لے کر گئے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو, لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا. میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے. وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی, اور وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا.
پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں ناک سے بھی بہنے لگا تھا. وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی. سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکالا, اس کی طرف بڑھایا. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا اور اس نے ناک رگڑی, آنکھیں نہیں. اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر سے کہا. وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا. اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی, لیکن اسے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی. اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا اور کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی. مجھے ہنسی اس لیے اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل بچگانا ہیں جو کہ امامہ سالار سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور پریٹینڈ ایسے کر رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ بہت سٹرونگ ہے. لیکن لڑکیاں اندر سے موم کی طرح ہی ہوتی ہیں. سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا, بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے؟ ہاں مجھے پتا تھا تم شادی کے بعد میرے. سالار نے اس کی بات کاٹ دی. ہاں ساتھ یہی کرو گے, مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے امامہ. بہت پہنچی ہوئی ہو تم. اس کے اس جملے پر بری طرح سے چڑھا تھا. اس کے باوجود اب تم مجھے کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی. اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا. آج آیا ہوں نا جلدی ماما. نہیں, تم اپنے پیرنٹس کے لیے بھی تو آ گئے تھے نا, امامہ نے مداخلت کی. بابا اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی, ایک بار نہیں کئی بار. تم اپنا سیل فون دیکھو یار, یا پھر میں تمہیں یاد دلاؤں یا میں دکھاؤں تمہیں. سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا. نہیں, میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا یار. اس وقت میں میٹنگ میں تھا, میرا سیل میرے پاس نہیں تھا. بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں کی تھی. ٹرسٹ میں ریسیو کرنا تو ایک طرف, تم نے توجہ تک نہیں دی. ہاں میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی, تم نے وہاں بھی یہی سلوک کیا میرے ساتھ, بلکہ سیل ہی آف کر دیا. تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا, مجھے کہنا چاہیے تھا نا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو. لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے ماما, میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں. وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا. اور دیکھو, تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا. ایئرپورٹ ایک طرف ہے, بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر ہے. میں پہلے یہاں آتا, تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا, دگنا ٹائم لگتا نا ماما. اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی تو نہیں تھا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا, اب میں شکایت کروں تم سے امامہ؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا, مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی. بری بات نا. اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آ گیا. نہیں, میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے, لیکن تم تو مجھ سے تنگ آئے ہوئے تھے. تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا سالار. سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا. مجھے کیا پتا تھا, میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے اور مجھے پوری کرنی چاہیے ماما. یہ بندہ تو حاضر ہے آپ کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے, حکم کا انتظار بس رہتا ہے. چلو چلو ٹھیک ہے, میری غلطی ہے, بالکل غلط کیا میں نے. مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم میرے ساتھ چلو, لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا نا. میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا, لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی. ہاں تو میں کیوں آتی, میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی. او, ناراض میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا امامہ. وہ خاموش رہی. اور ہاں, تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا. خواہ کی ضد تھی نا وہ, مجھے برا لگا تھا, لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر پھر بھی مجبور نہیں کیا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا. یار فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے. فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے, اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے. اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کی ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی. امامہ نے اس پر کوئی وضاحت نہیں دی تھی.
اور دیکھو میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ وہاں ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی. وہ بڑے پیار سے اور بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا. میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے سالار. تو تم مجھ سے لے سکتی تھی نا. اگر تمہیں واقعی ان سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہوتا. وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے ماما, تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات ہی کر لیتی. ہاں تو تم مجھ سے کہتے تھے نا, میں کر لیتی. تم نے کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں. یہ معمولی سی باتیں ہیں. یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا پھر جھگڑا کروں ماما. اور اس کی بات سننے کے بعد وہ بول نہیں سکی. اور دیکھو تم نے کیا کیا میرے خلاف. اتنے کیس تیار کر لیے, ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتی رہی. مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں کی, لیکن وہ جا کے سب کو سعیدہ اماں کو بتا دیا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی. کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا امامہ. کرنی چاہیے تھا یا نہیں, بتاؤ. اب اس کے آنسو تھمنے لگے. وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا. اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو وہ اور بات تھی. پھر تم کہتی کسی سے بھی, مجھے اعتراض نہ ہوتا. وہ خاموش رہی. اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی. سالار تو ہر جگہ امامہ کی خواہشات کا احترام کر رہا تھا. اس نے سعیدہ اماں کے گھر رکنے کا کہا, حالانکہ اس کا دل نہیں تھا کہ وہ رکے, لیکن پھر بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ مان گیا. لیکن امامہ کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ یہ نہیں جان سکا. پھر سالار کہنے لگا کہ اور جہاں تک بات ہے کہ میں تمہیں بتا کر نہیں گیا, تو تم یقین جانو اگر تم سو نہ رہی ہوتی تو میں تمہیں بتا کے گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. لیکن میں ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں, یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا نا امامہ. اور پھر وہ کچھ نہ بول سکی. اور اگنور. میں حیران ہوں امامہ کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا. میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں. لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی. امامہ کو ایک اور خطا یاد آ گئی اور سالار نے اسے چونک کر دیکھا. کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا, لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا. اچھا تو اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کس چیز کی تعریف؟ وہ پوری طرح بگڑی تھی. اوہ, تمہاری خوبصورتی کی. ہاں, سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا اور وہ مزید خفا ہو گئی. نہیں, میں کب کہہ رہی ہوں کہ خوبصورتی کی کرو. I mean, کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے, میرے کپڑوں کی تعریف کر دیتے. اس نے کہہ تو دیا, لیکن وہ شکایت کرنے پر پچھتائی. سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کر دیا تھا اور سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا. امامہ, تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں. اس نے ہنستے ہوئے کہا. یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا. وہ بری طرح سے جھیم کے. اچھا تو مت کرو, میں نے کب کہا ہے؟ نہیں 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 نہیں, یو آر رائٹ. میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا. ویری بیڈ سالار, ویری بیڈ. مجھے کرنا چاہیے تھا. اور وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا. اس نے ماما کی شرمندگی محسوس کر لی تھی. اس کے آنسو اب تھم چکے تھے. ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو, لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے. تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے, لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی. اس کا انحصار تم پر ہے. مجھ سے جو بھی گلا ہے اسے مجھ سے کیا کرو, دوسروں سے نہیں امامہ. میں صرف تم کو جواب دہ ہوں امامہ, کسی اور کے سامنے نہیں. اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی. ہم کبھی دوست نہیں رہے, لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں. شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے امامہ؟ امامہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا. اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی, اور اس نے ایک بار پھر سے سر جھکا لیا.
وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کے دل نے اعتراض کیا، اور سالار اس سے کہنے لگا، تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو۔ سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے امامہ۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا پھر کم کر دو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی۔ وہ بے حد صاف ستھری تھی، اس کی ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں، اور اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان بھی تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا، اور وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی، اور اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اس کا دل کچھ اور موم ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ اگر ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے عیبوں اور کوتاہیوں کو ہی ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں سمجھا رہا تھا کہ اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ عمیرہ احمد کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے یہاں پہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ رشتے میں سپیس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ میں کچھ کانفلکٹس ہوتے ہیں تو اگلا بندہ چیخنا اور چلانا شروع کر دے، نہیں، بلکہ پیار سے بیٹھ کے سمجھاؤ تو بہت سی کنفیوژنز اور بہت سے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ ایسی باتیں سننے کے بعد امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اچھی فلسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سالار اسے کہنے لگا کہ میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی مجھے معاف کر دیا کرو نا۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ تبھی سالار نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، دیکھو کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا، تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ پہلی بار اس نے پاؤں پہ اس وقت کلہاڑی ماری تھی جب اس نے اس کے پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کو عجیب کہہ دیا تھا، اور اب وہ محتاط ہو گیا تھا۔ تبھی سالار نے اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے کہا، ہاں امامہ تم پہ یہ موو کلر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور انتہائی خفگی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھ کر وہ مسکرایا، ارے کیا ہوا بھائی، تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ یہ موو نہیں، یہ ٹی پنک کلر ہے۔ اوہ اچھا، سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا، یہ ٹی پنک ہے؟ میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے وہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا نا۔ اوہ اچھا، تو یہ ٹی پنک ہے۔ میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا نا۔
سالار نے وضاحت کی، کل موو پہنا ہوا تھا میں نے. امامہ کی آنکھوں کی خفگی بڑھی. لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا. سالار مزید گڑبڑایا. میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا، اس میں ہیں پرپل فلاورز. امامہ نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ ان فلاورز کو بلو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا. امامہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا. میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا ہی پڑے گا. وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہڑبڑایا اور اسی کے ساتھ یہ سین ہو گیا ختم. اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور دونوں کے بیچ خفگی ناراضگی کسی حد تک تو ختم ہو ہی چکی تھی اور سالار بہت کلیئر کٹ بتا چکا تھا کہ اگر رشتے کو مضبوط رکھنا ہے تو تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی. دونوں کو آزادی کا حق ملنا چاہیے. گلے شکوے کسی اور سے کہنے کے بجائے آپس میں ڈسکس کیے جانے چاہیے تاکہ تمیز، عزت، لحاظ رشتوں کے درمیان رہے. اگر اسی طرح سے برائیاں آپ ایک دوسرے کی کرتے رہیں گے تو یہ عزت والا نام اور محبت والا نام آپ کی زندگیوں سے نکل جائے گا. اور یہ گھر کی چار دیواری کی طرح ہوتا ہے اور اگر چار دیواری نہ رہے تو گھر بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس پورے ایپیسوڈ میں یہ ایک بہت ہی کام کی بات کہی گئی تھی جسے اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی فالو کرنا شروع کر دیں تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ناول کا مقصد صرف ایک سٹوری جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے. عمیرہ احمد کی انداز بیاں کی پہلے بھی میں تعریف کر چکی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ والا انداز بیاں کہ کس طرح سے وہ رشتوں کو جوڑنے کی بات کر رہی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ والی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ایپیسوڈ بہت جلد اپلوڈ کروں تو ویڈیو کو فوراً سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میری سبسکرائبرز پہ نظر بہت گہری ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے تو سبسکرائب کر لیں. یہ بالکل فری میں ہے، کچھ نہیں جائے گا آپ کا. بہت سا رکھیے گا اپنا خیال. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.